السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کفاروں سے لڑتے ہوئے جنگ میں شہید ہو گئے تھے، تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن جنگ کے میدان میں آئی، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا صبر، جب مسلمان دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے تھے اور کفار نے انہیں ایک طرف سے گھیر لیا تھا، ہر جگہ نہایت خریج لڑائی ہو رہی تھی، اس وقت کفار قریش کی عورتیں مسلمان شہیدوں کے ناک کان کاٹتی پھر رہی تھی، گویا اس طرح وہ اپنی نفرت کا اظہار کر کے بدلہ لے رہی تھی۔ ہندہ ابو سفیان کی بیوی کو وحشی نے بتا دیا تھا کہ اس نے اپنے حروے سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا ہے۔ ہندہ نے اپنے تمام زیور اتار کر اس کے حوالے کر دیے اور اس کے ساتھ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی لاش پر پہنچی۔ اس نے بدلے کے جوش میں حضرت حمزہ کے ناک اور کان کاٹ کر لاش کا مسئلہ کر دیا اور سینہ چیر کر جگر نکالا۔ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے جگر منہ میں رکھ کر چبانے لگی، مگر چبا نہ سکی، اگل دیا۔ جب مسلمان احد کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور ابو سفیان اگلے سال بدر میں لڑنے کا وعدہ کر کے اپنے لشکر کے ساتھ واپس چلا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں کی تمام فوج پہاڑی سے اتر کر شہیدوں کو اٹھا اٹھا کر جمع کرنے میں لگ گئی۔ بہت سے مسلمانوں کی لاشیں پارا پارا کر دی گئی اور حضرت حمزہ کی لاش کے تو اتنے ٹکڑے کر دیے گئے تھے کہ بڑی مشکل سے جمع کیے جا سکے۔ ابھی مسلمان شہیدوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جمع ہی کر رہے تھے کہ مدینہ کی طرف سے کچھ مسلمان اور ان کے ساتھ ایک عورت آتی نظر آئی۔ چونکہ مدینہ یہاں سے صرف 3-4 میل کی دوری پر تھا، اس لیے لڑائی کے میدان کی پوری جانکاری انہیں پہنچ چکی تھی۔ یہ سبھی حالات معلوم کرنے کے لیے چل پڑے تھے۔ یوں تو سب اپنے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے آ رہے تھے، مگر ان قریب آ گئے لوگوں کو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے کی چنتا کھا رہی تھی۔ سب سے پہلے جو عورت لڑائی کے میدان میں پہنچی وہ حضرت حمزہ کی سگی بہن اور حضرت جبیر کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ انہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچ گئی تھی، وہ اپنے بھائی کی لاش دیکھنے آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے پاس حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا، اپنی ماں کو روکو، انہیں حضرت حمزہ کی لاش کے پاس نہ جانے دو۔ حضرت جبیر نے بڑھ کر اپنی ماں سے کہا، امی جان، لڑائی کے میدان میں کیوں چلی آئی؟ حضرت صفیہ کے چہرے سے غم و عالم ظاہر ہو رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، میں اپنے بھائی کی لاش دیکھنے آئی ہوں۔ حضرت جبیر نے کہا، مگر رسول خدا چاہتے ہیں کہ تم ان کی لاش نہ دیکھو۔ حضرت صفیہ نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ میرے شیر دل بھائی کی لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، آنکھیں نکالی گئی ہیں، ناک اور کان کاٹ ڈالے ہیں اور سینہ چیر کر جگر نکالا گیا ہے۔ میں ان کی لاش پر رونے یا بین کرنے نہیں آئی ہوں، بلکہ دعائے مغفرت مانگنے آئی ہوں، اور دیکھنے آئی ہوں کہ میرے شیر دل بھائی نے کوئی زخم پیٹھ پر تو نہیں کھایا۔ اچھا ٹھہرو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت تو لے لوں۔ حضرت جبیر نے کہا، تم اپنے ساتھ مجھے بھی لے چلو۔ حضرت صفیہ نے فرمایا، میں خود ان سے اجازت لے لوں گی۔ حضرت جبیر ماں حضرت صفیہ کو اپنے ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت صفیہ غم سے نڈھال ہو رہی تھی
اور چلتے ہوئے ٹھوکریں کھا رہی تھی، برابر میں اپنے بیٹے حضرت جبیر کا سہارا لے کر چل رہی تھی۔ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ جب ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر مار مار کر آپ کو زخمی کر دیا تھا اور آپ نے اس خبر کو سنا تھا تو غصے سے ہو کر ابو جہل کے سر پر اپنی کمان کھینچ لی تھی اور اسی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ کو بھی حضرت حمزہ کے شہید ہو جانے کا بے حد غم تھا۔ حضرت صفیہ نے آپ کے پاس پہنچ کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہے کہ قریشی درندوں نے میرے بھائی کی لاش پارا پارا کر دی ہے۔ میں نوحہ کرنے کے ارادے سے نہیں آئی، بلکہ اپنے شیر دل بھائی کا آخری دیدار کرنے اور دعائے مغفرت مانگنے آئی ہوں۔ مجھے میرے بھائی کی لاش دیکھنے کی اجازت دے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھوپھی تم کیا دیکھو گی جب دیکھنے کی چیز ہی باقی نہ رہی؟ حضرت صفیہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، میں شیر اسلام کو دیکھوں گی، وہ جس حالت میں بھی ہو، میں صبر کرنا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا دیکھ لو لیکن بین نہ کرنا۔ حضرت صفیہ واپس لوٹی۔ پہاڑی کے دامن میں حضرت حمزہ کی لاش پڑی تھی، لاش پر چادر ڈال دی گئی تھی۔ حضرت صفیہ لاش کے قریب پہنچ گئی۔ حضرت جبیر ساتھ تھے، انہوں نے لاش کے اوپر سے چادر ہٹائی۔ حضرت صفیہ نے سیدہ شہداء کی لاش کو دیکھا، حضرت حمزہ کی لاش ٹکڑے ٹکڑے تھی، آپ کے کان نہ تھے، آنکھیں نکالی گئی تھی۔ حضرت صفیہ یہ حالت دیکھ کر تڑپ گئی۔ اگرچہ انہوں نے صبر و جبر سے کام لیا، لیکن بھائی کی محبت جوش کر آئی۔ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، دل پھٹ گیا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار بہہ نکلی۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آہ بھائی، میرے شیر دل بھائی، تم مجھ سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ظالموں نے تمہاری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام و سکون کی نیند سو گئے۔ حضرت صفیہ رو رہی تھی، حضرت جبیر بھی رو رہے تھے، پھر بھی بولے، امی جان، تم بین کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کو فوراً محسوس کیا اور توبہ کرنے لگی، پھر ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت کی۔ اس بیچ مسلمانوں نے شہیدوں کی لاشیں لا لا کر ایک جگہ جمع کر دی تھی اور انہیں دفن کرنے کے لیے گڈھے کھودنے لگے تھے۔ جب گڈھے یا قبر تیار ہو گئی تو ایک ایک قبر میں دو دو لاشیں دفن کی جانے لگی۔ تمام شہیدوں کو دفن کر کے سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو گئے، سب نے شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینے کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام کے یہ مجاہد اسلامی جھنڈے کے سائے تلے دھیرے دھیرے روانہ ہوئے۔ لڑائی کے میدان کی خبریں مدینہ پہلے ہی پہنچ چکی تھی اور لوگ جھنڈ کے جھنڈ حال معلوم کرنے کے لیے گھروں سے نکل پڑے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی بیوی حمنہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی بیوی ملی۔ حضرت مصعب اسلامی لشکر کے علم بردار تھے اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ ان کی بیوی کا نام حمنہ رضی اللہ عنہا تھا۔ حمنہ نے ایک عرب سے لڑائی کے حالات معلوم کیے۔ عرب نے بتایا، حمنہ، تمہارے ماموں حضرت حمزہ شہید ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ حمنہ نے سن کر کہا، تمہارے بھائی عبداللہ بن حبشہ بھی شہید ہو گئے۔ عرب نے بتایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمنہ نے کہا، اور تمہارے شوہر حضرت مصعب بھی شہید ہو گئے۔ عرب نے بتایا۔ یہ سن کر حضرت حمنہ بے قرار ہو گئی، بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، ہر شریف عورت کو اپنے شوہر سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اسلامی لشکر دھیرے دھیرے لوٹ رہا تھا۔
مدینہ سے آنے والے بھی لشکر میں شامل ہوتے جاتے تھے۔ کچھ دور چل کر انصار کی ایک نوجوان عورت پریشان حال آتی ہوئی ملی۔ جب وہ لشکر کے قریب آئی تو ایک آدمی نے ان سے پہچان کر کہا، اے بہن، افسوس تمہارے باپ شہید ہو گئے۔ عورت نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہیں؟ اس نے کہا، ابھی اور سنو، تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ عورت کے چہرے پر اب بھی کوئی خاص ملال ظاہر نہ ہوا، ہاں جو بے چینی پہلے تھی وہی اب بھی رہی۔ اس نے پھر پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ۔ اس آدمی نے کہا، اب آخری دل ہلا دینے والی خبر سن لو، یعنی تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے۔ یہ خبر سن کر عورت کا چہرہ کچھ پھیکا پڑ گیا، بدن میں کپ کپی سی پیدا ہوئی، آواز کانپنے لگی۔ پھر بھی اس نے پوچھا، خدا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ۔ اس بیچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری قریب آ گئی۔ عرب نے بتایا، وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس کا چہرہ چمکنے لگا۔ اس نے کہا، خدا کا شکر ہے، ہزار ہزار شکر ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ جب آپ سلامت ہیں تو تمام مصیبتیں ہینچ ہیں۔ اسی طرح بہت سے مرد، عورتیں، بچے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کر رہے تھے اور آپ کی خیریت پا کر دلوں کو تسکین دے رہے تھے۔ جلد یہ لشکر مدینے میں داخل ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ جلد ہی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔